کہاں جا رہا ہو یار؟ کیمرے سامنے آپ حضرات کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی اور جمعیت علماء کے ورکرز اس کو فلیٹ نیچے کرو، اوپر سے جانتے ہیں ڈنڈا نیچے کرو. کہ جمعیت علماء تقریباً 100 سال سے اس ملک کے اندر ایسی پیار و محبت کے ساتھ قربانیاں دیتی چلی آئی ہے جس کے اندر ذات، برادری، مذہب، مالداری اور فقر ہر چیز سے اوپر اٹھ کر جمعیت علماء نے ہمیشہ ملک کی آزادی کے لیے، ملک میں امن و امان کو پیدا کرنے کے لیے، ملک کے ہر فرد کے ساتھ پیار و محبت اور احترام کا معاملہ کیا ہے۔ کبھی بھی ملک کے اندر بسنے والوں کے درمیان میں نفرت، دوری، ایک دوسرے کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا، برا بھلا کہنا جمعیت علماء اور جمعیت علماء کے ورکرز اور اکابر کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے۔ اسی طریقے پر ہم نے قربانیاں دے کر ہمارے بزرگوں نے ملک کو آزاد کرایا ہے۔ ملک کو آزاد کرانے کے بعد ملک کا دستور بنایا گیا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے اگر کہ ملک کا دستور بغیر مسلمانوں کو ساتھ لیے ہوئے صرف ہندوؤں نے دستور بنایا ہے تو وہ بسم اللہ کے گنبد میں رہتا ہے، اسے دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیونکہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا کردار 145 سال کا کردار ہے۔ کسی کا کردار اتنے لمبے زمانے تک نہیں ہے کہ وہ مرتے مارتے پھانسی کے پھندوں کے اوپر لٹکتے اپنی گردنوں کو کٹواتے ہوئے 145 سال تک اس ملک کے اندر ہم نے کام کیا ہے۔ 1803 سے لے کر 1947 اگر کوئی مائی کا لال ہے، دودھ پیا ہے تو آ کر کے کہے کہ اس کا کردار 145 سال جمعیت علماء کہتی ہے یہ علماء کا کردار ہے۔ یہ کردار پیار و محبت کے ساتھ تھا، گریبان پکڑ کر یہ کردار نہیں تھا۔ ایک دوسرے کے درد میں اور سکھ میں ہر چیز کے اندر شریک تھا۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ ہم نے اس طرح سے اس ملک کو آزاد کرایا، کوئی نہیں تھا آزادی کی آواز اٹھانے والا۔ 1803 سے ملک کے لیے قربانی دینے والے 1857 کے اندر صرف
دہلی کے اندر 33,000 علماء کو قتل کیا گیا، سنبھل میں، مراد آباد میں، میرٹھ میں سینکڑوں علماء کو جس کے جسم کے اوپر لباس عالموں جیسا ہوتا تھا اس کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جاتا تھا، کوئی نہیں تھا، کانگریس کا وجود بھی نہیں تھا، کانگریس تو بنی ہے 1883 میں اور 1885 میں اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے، جبکہ 1803 سے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ ہمارا ملک مسلمانوں کا یا ہندوؤں کا ملک نہیں ہے، نہیں رہا، یہ انگریزوں کا ملک ہو گیا، ہم غلام بن گئے، اب غلامی کی زنجیروں کا توڑنا اور جہاد کرنا ہر ایک کا فرض ہے، اور اس کے بعد جہاد کر گئے، کوئی مائی کا لال نہیں تھا جو انگریز کی اس طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہو کر غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے اپنی زبان کو کھول سکے۔ اس اعلان کے تقریباً 80-82 سال کے بعد کانگریس بنی، اور کانگریس کا جو مقصد تھا جو آج بھی کتابوں میں موجود ہے وہ ملک کی آزادی نہیں تھا، مقصد تھا کہ جو دو جہاد ہوئے ہیں 1832 اور 1857 میں، اس کی وجہ سے جو ملکہ برطانیہ اور ہندوستان کے بسنے والوں کے درمیان دوری ہو گئی ہے، اس دوری کو دور کیا جائے اور حالات کو صحیح کیا جائے۔ علماء کا یہ نظریہ نہیں تھا، علماء کہتے تھے ملک غلام ہو گیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑو، انگریز کو بھگاؤ، ملک کو آزاد کرو۔ یہ تو حالات تھے جس کے اندر مسلمان داخل ہوئے، موجود ہیں۔ ایک شخص نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگ ہیں، دارالعلوم کو کی بنیاد رکھنے والے ہیں، سن 1857 کے اندر جیل میں بند ہو گئے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ قتل کر دیا جائے گا بغاوت کے الزام میں، لیکن چھوٹ گئے۔ ان سے پوچھا کہ ایک جماعت بنی ہے جس کے بنیادی کردار ہندو بنا رہے ہیں، کیا مسلمانوں کے لیے اس میں شریک ہونا جائز ہے؟ حضرت نے فتویٰ دیا جس طرح ایک ہندو اور ایک مسلمان کاروبار اور بزنس میں شریک ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کانگریس کے ساتھ مسلمان شریک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اپنے دین کا نقصان ہو۔ اس کا مطلب نہیں سمجھے تھے لوگ، مطلب یہ ہے کہ ہماری تحریک ہے کہ مسلمان اور ہندو جب تک ساتھ نہیں ہوگا ملک آزاد نہیں ہوگا، تو اس کے اندر گھسو اور اتنی طاقت پیدا کرو اپنی گھس کر کہ کانگریس کو مجبور کر دو کہ وہ اپنا نقطہ نظر بدل کر ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کرے۔ چنانچہ کانگریس نے اپنا نقطہ نظر بدلا، ملک کی آزادی کو اپنا نقطہ نظر بنایا، اور پھر اس کے بعد
ہندو اور مسلمانوں نے شریک ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ چل کر ملک کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی، قربانیاں دی ہیں، اور انہیں قربانیوں کے نتیجے کے اندر ملک آزاد ہوا۔ میرے بھائی اس بات کو سمجھیے، جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب ہوتی جاتی تھی، جمعیت علماء ہند بار بار کانگریس سے کہتی تھی کہ ہم نے تمہارا ساتھ دیا ہے، آج ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور کیا رہے گا، کیا سیکولر دستور ہوگا یا مذہبی حکومت ہوگی؟ اگر سیکولر دستور ہوتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر سیکولر دستور نہیں ہوتا تو ملک کی آزادی میں ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ بار بار ہمارے پاس کانگریس ورکنگ کمیٹی کی تجاویز موجود ہے، کانگریس بار بار عہد کرتی ہے کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، ہر اقلیت کو اپنے مذہب کے اوپر آزادی سے چلنے کا اختیار ہوگا۔ چنانچہ ملک آزاد ہو گیا۔ اب ملک کی آزادی کے بعد ایک طبقہ اٹھا جس نے یہ کہا کہ کھیر مل گئی ہے، اب اسے کھانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی دستور ہندو دستور بنے گا، سیکولر دستور نہیں بنے گا۔ جمعیت علماء کے لوگ تھے، مولانا ابوالکلام آزاد تھے کہ جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، مولانا مدنی تھے، مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ تھے، مولانا عبدالرحمان سبحانی تھے، اور ان کے پیچھے لاکھوں آدمی تھے۔ انہوں نے کہا جو ہم سے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو پورا کرو۔ اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے اور مسلمانوں کو ایک حصہ دے دیا، تم نے دیا ہے، دستخط ملک کی تقسیم پر تم نے کیے، ہم نے جوتے کھائے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جوتوں کے ہار پڑے ہیں، مگر ہم نے ملک کی تقسیم کو ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے جو دستور کے اندر دفعات ہیں کہ ہر اقلیت کو اپنے مذہب پر چلنے کا حق ہے، یہ دفعات جمعیت علماء کی دی ہوئی دفعات ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی دی ہوئی دفعات ہے، مولانا مدنی کی دی ہوئی دفعات ہے، مفتی کفایت اللہ کی رکھی ہوئی دفعات ہے۔ جن دفعات کی بنیاد پر ہر اقلیت ملک کے اندر ملک وہ حصہ سمجھتی ہے جو حصہ کوئی اکثریت کا فرد سمجھتا ہے۔ اس جمعیت علماء کی تاریخ ہے۔ ہم اپنے مذہبی اعتبار سے دستور کو ہاتھ میں لے کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب پر چلنا اور مذہب کو اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس دستور میں نعرہ تکبیر! مجھے میرے پاس واسطہ نہیں ہے، میں یہ لوگوں کام نہیں کرتا، جب مجھے فرصت ملتی ہے میں دیکھتا ہوں۔ مجھے آج صبح ایک صاحب نے دکھلایا کہ کل مودی جی نے، وہ بڑے آدمی ہیں، میرے ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے تقریر کی ہے اور اس کے اندر یہ فرمایا ہے کہ وقت ہندوستان کے دستور کے اندر وقت کوئی چیز نہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اور ہندوستان کے سب وزیر اعظم یہ بات کہہ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وقت قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کے
नबी हजरत मोहम्मद का फैसला है। वक्त का लफ्ज नहीं आया, लेकिन ये बात आ गई 2536 दफात के अंदर कि इस मुल्क में हर अक़लियत को अपने मजहब को पकड़ने, अपने मजहब को चलने का इख्तियार है। क्या मतलब ये है? कल को आप खड़े होकर कहेंगे कि नमाज का जिक्र रसूल के अंदर नहीं है, हज का नाम रसूल के अंदर नहीं है, ज़कात का नाम रसूल के अंदर नहीं है, रमज़ान के रोज़ों का नाम रसूल के अंदर नहीं, इसलिए हर चीज को मिटा दिया जाता है। ये क्या बात है? दस्तूर मजमूई तौर पर दस्तूर ने कह दिया कि मुसलमान एक अक़लियत है और हर अक़लियत को अपने मजहब पर चलने का इख्तियार है। मजहब की हर चीज इस एक दफे के अंदर आ गई। वक्त का मसला, इस्लाम के अंदर जो चीज इस्लाम की है मजहब, वो चीज है जो कुरान के अंदर है। एक दूसरी वो चीज है जिसको हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। यही तो इस्लाम की बुनियाद है। समझो, कुरान की आयत है, चौथे सिपारे की पहली आयत, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। लन तनालुल बिर्रा, हरगिज़ तुम जन्नत को नहीं पा सकते। बिर की तफसीर मुफस्सिरीन जन्नत से करते हैं। अरे मुसलमानों, कान खोल कर सुन लो, हरगिज़ तुम जन्नत को नहीं पा सकते। यहाँ तक कि तुम अपने उस माल को अल्लाह की रिज़ा के लिए खर्च करो जो तुम्हारे पास है। जिस माल को तुमसे तुम्हें मोहब्बत है, उस माल को तुम अल्लाह की रिज़ा के लिए खर्च करो। इस्लाम ऐसा बना हो गई है। जब ये आयत उतरी, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, तो नसई की हदीस है कि अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो एक दौलतमंद आदमी थे, वो अल्लाह के नबी के पास आए और आपने कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह हमसे हमारे माल के बारे में फरमाता है कि अगर तुम जन्नत के तालिब हो तो जो माल सबसे अच्छा है तुम उसको अल्लाह की राह में खर्च करो। या रसूल अल्लाह, मेरा सबसे बेहतरीन माल फुलानी जमीन है, मैं आपको गवाह बनाता हूं कि मैं इसको अल्लाह के लिए वक्फ करता हूं। ये हदीस मौजूद है। मजहब और किस चीज का नाम है? जो अल्लाह ने फरमाया वो मजहब है, जो रसूलुल्लाह ने फरमाया वो मजहब है। ये हैरत है कि मोदी जी हमारे मजहब के बारे में फैसला करते हैं कि वक्फ के अंदर, वक्फ का जिक्र दस्तूर के अंदर। अरे बाबा, दस्तूर के अंदर मजहब इस्लाम को हर अक़लियत को अपना मजहब कबूल करना चाहिए, आज़ादी के साथ। ये हमारा मजहब है, वक्फ हमारा मजहब है। अल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया। हदीस के अंदर आता है कि जब इंसान मर जाता है, ये मुस्लिम की हदीस है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु, जब आदमी मर गया अब उसके अंदर काम करने की ताकत भी नहीं है। अब उसे किसी चीज का सवाब मिलता था, नमाज पढ़ने का, रोजा रखना, नमाज पढ़ सकता है, मगर फरमाते तीन चीजें ऐसी हैं मरने के बाद भी आदमी कब्र में चला गया उसे सवाब मिलता रहता है। क्या है? उसके अंदर पहली चीज है सदक़ातुन जारिया, ऐसा सदका करते जाना
مجھے حیرت ہے کہ ہندوستان جیسے ملک کا وزیر اعظم ایسی بات کہہ رہا ہے، ارے بابا کیا زکات کا ذکر آئے گا دستور کے اندر، کیا نماز کا ذکر آئے گا دستور کے اندر؟ کل کھڑے ہو کے کہہ دو کہ نماز کا ذکر دستور میں نہیں ہے، اس لیے نماز نہیں کرنا، زکات دستور میں نہیں ہے، زکات نہیں ہے۔ ملک کا کون بول رہا ہے؟ وزیر اعظم، اور ایسی چیز بول رہا ہے جس کے اندر سب ہے۔ ہم اس کے مخالف، ہم کہتے ہیں پڑھو، خود نہیں پڑھتے، پڑھے لوگوں کو بلاؤ، ان سے پوچھو دین کیا ہے، مذہب کیا ہے، ہم بتائیں۔ ہمارا دل ہے، ہم ہمیشہ سے ملک میں رہتے ہیں۔ اگر ہندو کی ذات بے رحمت ہے، جاؤ کشمیر میں مسلمان کی بے رحمت ہے۔ اگر ہندو تیاگی ہے، مسلمان بھی تیاگی ہے۔ اگر ہندو راجپوت ہے، مسلمان بھی راجپوت ہے۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم تو اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ جس کو ہندو کوئی مذہب پسند ہے وہ ہندو مذہب کے اوپر ہے، جسے عیسائی مذہب پسند ہے وہ عیسائی بن گیا، جسے سکھ مذہب پسند ہے وہ سکھ بن گیا، جسے اسلام مذہب پسند ہے وہ مسلمان بن گیا۔ لیکن جس طرح ایک گھر کے اندر 5 بیٹے ہیں، ایک چھجنا ہے، ایک لمبا ہے، ایک کالا ہے، ایک گورا ہے، یہ اختلاف باپ اور ماں کے اندر اختلاف کو پیدا نہیں کرتا۔ اسی طرح ہمارا مذہب ہے کہ آدمی کسی بھی مذہب کو اختیار کر لے، لیکن ہندوستانی ہونے میں ملکی اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ ہم اس کو مانتے ہیں اور یہی ایک حقیقت ہے، لیکن برا ہو اس نفرت کی پیادا۔ ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کے نہ سر ہے نہ پیر ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہر مذہب کی ایک ایک جزئی چیز کو دستور میں ہندوستان کے اگر لایا جائے گا تو وہ دستور ہوگا، نہیں لایا جائے گا دستور نہیں ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ غلط ہے، مودی جی کو ایسی کچی بات نہ کہنی چاہیے، لیکن دنیا ہے ہر بات کو کہنی چاہیے۔ آپ کے برابر میں جب ملک کا پرائم منسٹر یہ باتیں کرتا ہے، اس سے مسلمانوں کے خلاف نفرت ظاہر ہوتی ہے۔ ملک کا ہوم منسٹر ایسی باتیں کرتا ہے تو دوسرے کیوں نہ کریں گے؟ آپ نے دیکھا جھارکھنڈ کے اندر جس کے ذمہ دار بنایا گیا آسام کے چیف منسٹر، آسام کے چیف منسٹر کی روز کی تقریریں آپ سنیے، مسلمان نہیں کہتا، اس کی زبان سے مسلمان کا نام نہیں ہے، ہمیشہ گھس بیٹھا ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کتنی بڑی جہالت ہے، جس برادری کا وہ آدمی ہوگا اس برادری کے مسلمان بھی آ سکتے ہیں۔ ہندوستان کی کوئی برادری ایسی نہیں ہے جس کے اندر مسلمان ہے، وہ مسلمان کا نام لیتے ہوئے بتاتا ہے، مگر خدا کا قدرت ہے جو 1 مہینہ جھارکھنڈ کے اندر رات اور دن تقریریں مسلمان کے خلاف کرتا رہا، وہاں مسلمانوں کا نام لے کر ان کے خلاف بولنے والوں کا منہ کالا ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء ہند، مولانا ارشد مدنی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سمجھو، صرف یہی مطلب نہیں ہے کہ وہ تقریریں کی اور تقریر
مدینے کر کے چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رات اور دن مسلمان